تے چھاں بھی حضور دی، چند بھی حضور دے تے تارے بھی حضور دے، چنگے بھی حضور دے تے پارے بھی حضور دے. ذرا کہتے ہیں اور یہ باڑے جو ہے نا اس پر بچل جائے قیامت کے دن ہر نبی یہی عرض کرے گا مولا مولا چنگے سارے میرے تے ماڑے سارے تیرے. لیکن جب میرے نبی رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا چنگے سارے تیرے تے ماڑے سارے میرے. اب اتنے ماڑے ہیں نا وہ خوشی کے ساتھ جھوم کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنا کہا ہے مجھے دیکھے ذرا مکھ بھی حضور دا تے تھاں بھی حضور دی، مکھ بھی حضور دا تے چھاں بھی حضور دی، چند بھی حضور دے تے تارے بھی حضور دے، چنگے بھی حضور دے تے مارے بھی حضور دے، پیار بھی حضور دا تے ڈر بھی حضور دا، گھر بھی حضور دا تے در بھی حضور دا، نام بھی حضور دا تے نور بھی حضور دا، عرش بھی حضور دا تے طور بھی حضور دا، مکہ بھی حضور دا، مدینہ بھی حضور دا، خوش خوشبوئے پسینہ بھی حضور دا، روزہ بھی حضور دا، مینار بھی حضور دا، شادی بھی حضور دی تے شار بھی حضور دا، پتر بھی حضور دے تے چار بھی حضور دے، آل بھی حضور دی تے شار بھی حضور دے، صدیق بھی حضور دا تے عمر بھی حضور دا، عثمان بھی حضور دا تے حیدر بھی حضور دا، جعفر بھی حضور دے، کونین بھی حضور دے، زہرا حضور دی، حسنین بھی حضور دے، زبان بھی حضور دی، شان بھی حضور دی، دل بھی حضور دا تے جان بھی حضور دی. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. کیا بات ہے؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. نبی کے یاروں سے بھی پیار کرتے ہیں اور نبی کے رشتہ داروں سے بھی پیار کرتے ہیں. صحابہ کرام کی بھی عزت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی بھی عزت کرتے ہیں. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. دیکھیے نا ابو بکر صدیق کا مہینہ گزرا تو مولا علی کا مہینہ آ گیا. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. اور میں انشاءاللہ دونوں کا ذکر کروں گا، دونوں کا، نبی کے یار کا بھی ذکر کروں گا اور حیدر کرار کا ذکر بھی انشاءاللہ. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اس لیے میں نے بڑے سادے سے الفاظ میں کہا پنج بھی حضور دے تے چار بھی حضور دے. جنہیں چاروں سے اور پانچوں سے عقیدت ہے اسے سنی کہتے ہیں. جو محبت کے ساتھ بیٹھا ہے مجھے نہ کہے، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم سب سے وفا کرنے والے کہ پنج بھی حضور دے. جناب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. علی علی کرنے سے دل کو سرور ملتا ہے، علی علی کرنے سے دل کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. ہم اہل سنت کا ہے یہ عقیدہ، علی کا نام لے کر جو بھی مانگو اپنے رب سے ضرور ملتا ہے. جناب واہ سبحان اللہ. علامہ صاحب نے مولا علی کی بات کی، رجب کا مہینہ ولادت مرتضیٰ کا مہینہ. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. اور اپریل کا مہینہ اپریل کے حوالے سے شمسی حوالے سے میلاد مصطفیٰ کا مہینہ. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. جب 12 ربیع الاول کا دن تھا تو اس دن وہ ربیع الاول تھا نا، تو یہ انگریزی مہینہ کون سا تھا؟ انگریزی مہینہ تھا اپریل کا. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. 21 اور 22 اپریل کی درمیانی شب تھی اور 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب تھی. یہ میرے نبی کی شب ولادت ہے. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. اب میرے ساتھ بات کے لیے میں اگلے صلاحات کو بلاؤں، وہ آپ کے ساتھ ایک نعرہ نکال رہے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پنج بھی حضور دے تے چار بھی حضور دے، آل بھی حضور دی تے شار بھی حضور دے، صدیق بھی حضور دا تے عمر بھی حضور دا، عثمان بھی حضور دا تے حیدر بھی حضور دا، جعفر بھی حضور دے، کونین بھی حضور دے، زہرا حضور دی، حسنین بھی حضور دے، زبان بھی حضور دی، شان بھی حضور دی، دل بھی حضور دا تے جان بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جشن عید
بلانا چاہتا ہوں. ایک نعرہ آپ میرے ساتھ لگا دیں, مزہ آئے, طبیعت خوش ہو جائے. بس اگلی بار میں نے منقبت پڑھ دی, ابھی نہیں, میری ایک دو باریاں ہیں, اس میں بھی منقبت پڑھ گا. حضرت ابوبکر صدیق کی بھی پڑھوں گا اور حضرت علی المرتضیٰ کی بھی پڑھوں گا. لیکن ساتھ ساتھ محفل نعت ہے اور حسان بن ثابت, یہ تو میرے نبی کے دربار کے شاعر ہیں. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. شاعر. اور جب بھی کبھی دیکھیں نا میرے نبی, دشمن ہر طرح سے پریشان کرتے تھے, ہر طرح سے وار کرتے تھے. جب کوئی تیر اور تلوار لے کے آتا تو سامنے عمر فاروق کھڑے ہوتے, امیر حمزہ کھڑے ہوتے, علی المرتضیٰ کھڑے ہوتے, سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوتے. اور جب کوئی اشعار لے کے آتا, نازیبہ اشعار لے کے آتا, تو ادھر حسان بن ثابت کھڑے ہوتے. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. حسان بن ثابت, کعب بن زہیر, یہ کھڑے ہوتے, عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہوتے. یہ میرے نبی کے شاعر, جو اس طرح سے کوئی حملہ کرتا اسی انداز میں جواب دیا جاتا. اور میرے آقا فرماتے, حسان میری طرف سے کافروں کو جواب دے. عجب انی یا حسان, میری طرف سے کو جواب دے. اور دعا کی, اللہم ایدہ بروح القدس, اے مولا روح قدس جبریل امین کے ذریعے سے حسان کی مدد فرما. ذرا کہہ دو سبحان. اور آئیے بس میں نعت کے شعر پڑھ کے اپنے مہمان کو بلاؤں, اور اگر آپ شامل ہو جائیں تو لطف آئے. میں نے جب نئی نئی نقابت شروع کی نا, تو پہلی نقابت میں نے ایک کلام پڑھا جو آج تک مجھ سے لوگ سنتے ہیں, اور جہاں جاتا ہوں وہی فرمائش ہوتی ہے. اگر آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں تو لطف آ جائے کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان جو کہہ سکتا ہے. میں ذرا دیکھوں, جن کے بال سفید ہیں انہیں تو اللہ نے بھی معاف کر دیا, میری طرف سے بھی معافی. اور جو جوان ہیں وہ بخیلی نہ کریں. جن کے بال کالے ہیں ایک ہاتھ اٹھا کے, جن کو یقین ہے کہ اللہ نے سب کچھ نبی کی خاطر پیدا کیا ہے, اور کچھ نہیں کہنا ہے تمہارے لیے, تمہارے لیے. میں دیکھوں ذرا جو جوان وہ آپس سے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے زمین و زمان تمہارے لیے. لیکن ابھی تک کئی سفید بالوں والے تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور کئی کالے بالوں والے شرما رہے ہیں. چلے ان کی اپنی قسمت, جن کے ہاتھ کبھی نہیں اٹھے ان سے تو ملا ہی کوئی نہیں. میرے ساتھ کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے. ابھی بھی بخیلی ہو رہی ہے, جس کو میں کہنا چاہتا ہوں ابھی تک نہیں بولا. دو چار بندے ان کو میں کہنا چاہتا ہوں ابھی تک نہیں بولے ہیں. جوان شرما رہے ہیں. چلو یار ابھی نعت ہی پڑھ لیا, ذرا محبت کے ساتھ ایک دفعہ میرے ساتھ محفل نعت میں آئے ہیں, تو چلو ایک دفعہ ساری نعت خوان بن جائے. سنت حسان پہ عمل کر میرا ہوگے. ہاتھ نہیں اٹھتے تو کوئی بات نہیں, ایک دفعہ زبان تو کھولو یار, زبان کھولو. باقی باتیں ہمارے کام آئیں یا نہ آئیں, نبی کے لیے دو لفظ زبان سے نکلیں گے, قیامت کے دن ہماری شفاعت ہو جائے گی. میرے یقین ہے. ایک دفعہ ذرا محبت سے کہہ دیجیے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں حجاب تمہارے لیے, ہوائے جہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوثوں کے دم جہاں میں حیات تمہارے لیے, کریم و نجیب مسیح و صفی خلیل و نذیر رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے, اصالت کل امامت کل سیادت کل عبادت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے, جناب چمن چمن میں سمن سمن میں بھون بھون میں دلہن سزائے مہن میں ایسے منن, یہ امن و امان تمہارے لیے, جناب چمن چمن میں سمن سمن میں بھون بھون میں دلہن سزائے مہن میں ایسے منن, یہ امن و امان تمہارے لیے, عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب, یہ رحمت رب ہے کس کے سبب, رب جہاں تمہارے لیے, سباو چلے
دہن منہ کو کہتے ہیں، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، جس کے منہ میں زبان نبی کے لیے ہوگی، بس یہ میرا پیغام ہے، جس کے منہ میں زبان نبی کے لیے ہوگی وہ اس زبان سے جھوٹ تو نہیں بولے گا، اس زبان سے کسی کو گالیاں تو نہیں دے گا، اور زبان ایسی میٹھی ہو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا مقام سب سے بلند ہوگا جس کا دنیا میں اخلاق بلند ہوگا، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے پیغام ہے کہ جب بھی بات کریں اچھی بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس خلق عظیم میں سے ایک قطرہ عطا فرمائے تاکہ وہ خلق کا تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ آپ یقین کیجئے دنیا میں امن بھی قائم ہو سکتا ہے، پاکستان میں بھی امن قائم ہو سکتا ہے، ہمارے گھروں میں بھی امن قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ شیخ پورا سے وطن عزیز کے عظیم صلاحکار، کسی تعارف کے محتاج نہیں، محترم جناب غلام مرتضیٰ فریدی صاحب آپ رونے کے محفل ہوئے۔ میرے ساتھ اسلام آباد سے ممتاز ثنا خان رسول محترم جناب فیصل محمود سہروردی صاحب آپ تشریف لائے، ناصر عباسی صاحب تشریف لائے، ہمارے کچھ اور آیا۔ آنے والے جتنے بھی مہمان ہیں سب کو ہم نہیں جانتے لیکن ہم جاننے جانا چاہنے، ہم پہچاننے جانا پہچانے، جن کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں وہ تو سب کو جانتے ہیں، وہ تو سب کو پہچانتے ہیں۔ اللہ اس بارگاہ میں سب کی حاضری قبول فرمائے۔ منتظمین کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید، اللہ تعالیٰ سرکانہ قبول فرمائے۔ میں بصد احترام درخواست گزار ہوں اپنے ایک ایسے مہمان سے، یقیناً آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا لیکن سنیں گے تو انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ ہیں تو پولیس میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز، لیکن اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے، نعت بڑی خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں۔ الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب کے مرید بھی ہیں اور شاگرد رشید بھی۔ اسی انداز میں نعت نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں فیصل محمود سہروردی، اور بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے فیصل محمود سہروردی۔